اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو اللہ محفوظ اور سلامت رکھے، کیونکہ ہمارا یہ گھر ہے، اس میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن جو سابقہ واقعات ہو چکے ہیں وہ مسلسل نہ ہوتے رہیں، اور آج بھی وہ اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ ان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ قرۂ ارض پر کوئی ایسا نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے دین اور دنیا کا دشمن ہے۔ اس کے لیے مشرقی پاکستان پہ اس نے ہماری 93 فوج جو ہے وہ زندہ شہید کی، اور یہ ہے کہ اگر ہم ان باتوں سے سیکھیں گے نہیں، شیطان نے اپنا خنجر اسی رفتار سے جاری رکھا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے بلوچستان کو خلیج بنگال بنا دیا، اب اتنی بارشیں ہوئی ہیں، بنگلہ دیش بنا دیا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بلوچستان کا لک و دک صحرا جو ہے یہ بنگلہ دیش یا خلیج بنگال بن جائے۔ بہرحال ہم اس کو موسمیاتی تبدیلیوں کا بات کرتے ہیں، ان کے لیے اتنا بھی موسم نہیں بدلا ہے۔ یعنی یہ بات ضرور ہے کہ جی شیطان نے ہمارے بھائی بنگالیوں کو ہم سے بدظن کیا، ہمیں آپس میں جدا کیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ وہ تو ہم سے دور ہو گئے، مسلمان بھائی جو ہیں، زمین کا ٹکڑا بھی ہمارا چلا گیا، لیکن شیطان ہمارے پیچھے لگا پڑا ہے ابھی تک بھی، اور اس کی شکل جو ہے نا بلوچستان میں ظاہر ہو چکی ہے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، صوبہ سرحد میں بھی۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کل ایک وہ پروگرام آیا کہ جی سیمی فائنل جو ہے پاکستان کرکٹ میچ جو ہے نا وہ زمبابوے سے بھی ہار گیا انڈیا کے بعد، جو ہے بابر اعظم کی بڑی دھلائی ہو رہی تھی۔ دیکھو کرکٹ میچ کو میچ ہی لیں، اس میں اگر ہمیں کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ورلڈ کپ جتوا دے، جیسے عمران خان صاحب کو اس نے جتوا دیا، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ انڈیا سے یا زمبابوے سے ہار گئے تو اس پہ غمگین ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ٹیم ہے پاکستان کی، اس کے پیچھے شیطان لگا پڑا ہے، مرضی کے لیے جتواتا ہے اور مرضی کے لیے اس کو ہروا دیتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان طوفان سے محفوظ رکھے۔ انڈیا ایک بندے نے کل بیان دیا کہ پاکستانی ٹیم کا جو سیمی فائنل کھیلے گی اس کا نام ہی کراچی ایئرپورٹ رکھ دو۔ انڈیا والے اتنا خناس رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف جو ہے، تو کراچی ایئرپورٹ، بھائی یہ تو ہار جائیں گے اور کراچی ایئرپورٹ پہ جا کے اتریں گے، جا کے سیدھے کراچی جائیں گے۔ وہی جو اب انڈیا تو بہت بعد کی بات ہے، اس کے اندر جو شیطان بول رہے ہیں اسی نے ہمارے پاس سے ڈھاکہ ایئرپورٹ اور چٹاگانگ ایئرپورٹ جو ہے نا 1971 میں الگ کیے۔ مسلمان کی حیثیت سے تو سارے شہر پاکستان کے باعزت ہیں، لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی، یہ باعزت ہے، ان کے ایئرپورٹ بھی باعزت ہے۔ اب سیمی فائنل بنا رہے ہیں وہ پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ کو، تو یہ بہت بڑی سازش، ایک نظر نہ آنے والی شیطانی جال کی اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے۔ آج ایک اور خبر آ گئی کہ اگر پاکستان نے سیمی فائنل کھیلنا ہے تو انڈیا کے لیے برابر دعا کریں۔ دیکھو قاتل کے لیے دعا کروا رہے ہیں، اتنے مسلمان کو مار دیا، مار تو رہے ہیں، بدلہ تو لے نہیں سکتے، اللہ ہمارا بدلہ لے گا۔ اب دعا بھی ہم انڈیا کے لیے کریں، بھی اگر ہمیں سیمی فائنل جیتنا ہے تو ہم بھی انڈیا کے لیے دعا کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیمی فائنل کا نام ہی کراچی ایئرپورٹ رکھ دو، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جیو نیوز میں آ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھو کھیل ہے، کھیل کے لیے بھی ہم دعا صرف مسلمان ٹیم کے لیے کریں گے ہم، اور دعا قبول بھی مسلمان ٹیم کے لیے ہوگی۔ اگر یہ کوئی شیطان ہم سے کروا بھی لے انڈیا کے لیے دعا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا کسی اور قوم کے لیے قبول ہی نہیں کرتا۔ مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے قبول ہی تو بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ 16 دسمبر کو ٹویٹر پر وہ آ رہا تھا کہ شیطانی جال یہ کہہ رہے کہ یہ اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھو 1971 میں فوج نے کیا کیا اور لیڈروں نے کیا کیا، اور تاریخ سے واقف بن کے رہو، اور اس کے اندر بھی مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور زہر پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ عبد الواحد آری سر پاکستانی فوج کا جو ہے
آفیسر تھا، اور اس کے علاوہ رحمان نام لے لیں، ضیاء الرحمان نام لے لیں، اور اچھے سے اسلامی نام لے لیں، اب محمد علی چودھری لے لیں یا کوئی اور نام لے لیں، محمد علی کا شاید اس میں نام نہیں تھا، تو نعیم چودھری لے لیں، تو یہ بعد میں مکتی باہنی کا حصہ بنے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھو وہ الگ ہو گئے ہم سے، وہ الگ سیاسی پارٹیاں بن گئے، الگ بنگلہ دیش کی اسلامی فوج بن گئے، یہ بات تو درست ہے، لیکن مکتی باہنی کا حصہ بنانا فوجی افسروں کو اور جو ہے سیاسی جماعتوں کو، حالانکہ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ سے کلکتہ پیدل مارچ کیا، اس کو پاکستان سے گریزہ یا بدزن یا خلاف کیوں کیا گیا؟ شیطان نے 180 ڈگری پہ اس کو قتل کیا. اس طرح جو ہمارے آفیسر تھے ایم ایم عالم تھا، اس نے انڈیا کے خلاف بڑے جوہر دکھائے اور بڑے اچھے افسر تھے. تو یہ الگ اگر شیطان نے ہمیں جدا کر دیا تو یہ مکتی باہنی کا حصہ نہیں بنے، یہ الگ سے اسلامی فوج بن گئی مسلمان بنگلہ دیش کی، اور الگ سے اپنی سیاسی پارٹی انہوں نے بنا لی. وہ الگ بات ہے کہ شیطان نے ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا. شیطان نے مجیب الرحمان کو شیخ حسینہ واجد میں ٹرانسفارمیشن کر دیا اور ضیاء الرحمان کو خالدہ ضیاء میں بدل دیا. یہ ابھی تباہی مسلمانوں کی جاری ہے. تو یار سواڑی ہوئے تو پھر بندہ کی میں بڑھیا تو، اگر سواڑی بندہ ہوئے تو پھر سواڑی کی میں بڑھیا تو یہ ظلم پاکستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے دونوں کے ساتھ، بلکہ جو ہندوستان میں ہمارے بھائی مسلمان رہ رہے ہیں وہ بھی ظلم کا شکار ہیں. تو ایک شیطانی جال ایسا بھی ہے، پاکستان کی مسلمان فوج کو میں نے اخباروں میں پڑھا اردو میں کہ جی بھارتی فوج، سکھ فوج، عیسائی فوج، یہودی فوج بولتا ہے پاکستان کی مسلمان فوج کو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی فوج کا حصہ ہوں، اور وہ خود اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھارتی کہتا ہے. اگر کوئی پاکستانی بنا وہ کہتا ہے تو اس کو بھی وہ بھارتی فوج کہتا ہے. یعنی پاکستان کو تو دنیا میں کہیں وہ برداشت ہی نہیں کرتا. وہی شیطان ہم سب کا قاتل ہے. لہٰذا یہ جو ہمیں جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ خراب حالات ہیں 1971 سے بھی، تو ہمیں یہ پی ٹی آئی کو بھی 13 جماعتوں سے مل جانا چاہیے، تحریک الانصاف کو بھی مل جانا چاہیے. قومی سوچ کے ساتھ سب کو، جیسے سیلاب ایک مصیبت ہے، کورونا ایک مصیبت ہے، اور بڑے بڑے مسائل پوری زمین فیس کر رہی ہے، تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو مل کر شیطانی طغیانی کا مقابلہ کرنا چاہیے. جس کا کہ شکار ہیں وہ طغیانی کیا ہے؟ وہ طغیانی یہ ہے کہ پہلے دین پر حملہ ہے اور پھر جو ہے نا دنیا پر حملہ ہے. کہ پہلے 1971 میں تو نور جہاں اور ضیاء خان جو ہے دونوں غیر ذمہ داری سے ناچ گانے میں مصروف تھے اور پاکستان کی فوج کو نقصان ہوا. اب بات اس سے آگے ہے. اب یہ کہ ہماری فوج جب جمعے کی نماز پڑھ رہی تھی 4 دسمبر 2009 کو، تو اس پہ حملہ ہوا، اس میں وہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے. تو اب شیطان مسجد تک پہنچ گیا ہے، اور اب ہماری فوج کا جنرل جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھا جنرل محمد یوسف خان، وہ بھی اس میں زخمی ہوا تھا، اور بڑے بڑے اعلیٰ افسر شہید ہوئے، سپاہی ہمارے شہید ہوئے. تو اب ہماری فوج جو ہے وہ نماز پہ قائم ہے، فوج کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے، اور عوام بھی ماشاءاللہ مسجد آباد کیے ہوئے ہیں. اور یہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے کہ پہلے شیطان کو دین سے دور دفع کیا جائے، پھر ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی. اور 1971 والی نہ قیادت ابھی، اور قیادت وہی ہے کہ جس کو شیطان مارے نماز پڑھنے والوں کو، اب وہ نماز تو مسلمان پڑھے گا. تو ہماری فوج اور عوام دونوں کی قیادت جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ کا شکر ہے. حالات بہت خراب ہے. 1971 میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بنگلہ دیش بن گیا. اب تو پوری زمین پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ پاکستان بیچارہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈھال ہے. یہ ہم یہ ہتھوڑا گروپ سے شاید ہم بچ جائیں. ضیاء کے دور میں ایک ہتھوڑا گروپ بھی آیا تھا، وہ ایک ہی خاندان کے بندوں کو ہتھوڑوں سے مار دیتا تھا. امریکہ میں آج کل بڑے ہتھوڑوں کے حملے ہو رہے ہیں، گروپ ہی ایک ہی ہے. تو بہرحال اب یہ عبد الواحد عاری سر اور رحمان صاحب، ضیاء الرحمان اور بڑے بڑے نام یہ مکتی باہنی کا حصہ بنے. اس کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ تو معمول کی خبریں تو یہ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر ڈیپ میں بڑی گہری سازش ہے. وہ یہ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ آج 29 اکتوبر ہے، مسلمان 9 نمبر تک ہیں. دشمن تو اللہ، رسول، قرآن، اسلام اور انبیاء علیہ السلام کا بھی ہے. مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلے اکھنڈ بھارت جو ہے، یہ مکتی باہنی جو ہے نا وہ حصہ نہیں بنے، بلکہ اب
یہ بلوچ لبریشن آرمی آج کل بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو ظاہری ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اصل میں وہ بنگلہ دیش کی فوج کو ہی مکتی باہنی بولتا ہے. پھر 10 نمبر پہ مودی مکتی باہنی ہے، 9 نمبر پہ بنگلہ دیش کی مسلمان فوج ہے. اور بنگلہ دیش، یہ جو ہمارے بلوچستان میں بلوچوں کو غدار کہا جا رہا ہے، یہ تو ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. وہ ہماری مسلمان فوج کو بولتا ہے کہ 9 نمبر تک یہ مسلمان فوج ہے اور 10 نمبر پہ یہ مکتی باہنی ہے. وہی والا اس کا شیطانی خناس ہے. ہمارے جو تبلیغی بھائی جو یہ آ رہے تھے نماز پڑھنے ریونڈ میں، بہاولپور میں ان کی 3 بوگیاں جلائی گئیں، یہ بھی یہی خناس ان کا ہے کہ بھئی ہمارے تبلیغی بھائی 9 نمبر تک مسلمان ہیں اور جو ہے اس کے بعد یہ مکتی بحالی ہے. یہی خیال سنی بھائیوں کے بارے میں اور شیعہ بھائیوں کے بارے میں بھی شیطان کا یہی جال ہے، اور اسی کو اکھنڈ بھارت بولتا ہے. اور بھارت کی حد تک یہ ہے، جو مسلمان چین میں رہتے ہیں ان کے اوپر چین کو مسلط کرتا ہے، جو مسلمان روس میں رہتے ہیں ان کے اوپر روس کو مسلط کرتا ہے 10 نمبر پہ، اور جو مسلمان امریکہ یا یورپ میں رہتے ہیں وہاں بھی وہ شیطانی جال کے 10 نمبر کلپریٹس کو مسلط کرتا ہے. تو اتنی بڑی تباہی مسلمانوں کے خلاف ہے. لہٰذا یہ جو سیاست ہو رہی ہے ہماری، فوج اور پی ٹی آمنے سامنے، اور کبھی نون لیگ کا نام ہوتا ہے ادارے اور سپریم کورٹ آمنے سامنے، یہ ہماری سیاست نہیں ہے. ہم سب کو مل کر جو ہے شیطانی طغیانی شیطانی طوفان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام کو ڈھال بناتے ہوئے ہمارے دنیاوی معاملات میں ہم درست کرنے کی مسلسل کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بنگلہ دیش والا صورتحال تو نہیں اب نکلے گی. پاکستان کندن بن کے نکلے گا، جیسے نا سونے کو یا لوہے کو ڈالتے ہیں اس میں آگ میں، یا سونے کو اگر ہم گرم کرتے ہیں تو ان کی شکل اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. تو لوہا ہو یا سونا ہو، یہ بہت پاکستان کا مستقبل سنہرا ہے، روشن ہے. اور شیطان بلکہ جو اس نے بنگلہ دیش میں ہمارے پہ ظلم ڈھایا، اس میں بھی وہ ناکام ہو کر بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا. اس کی مسلمان فوج بھی مکتی باہنی کا حصہ نہیں بنے گی، مجیب الرحمان کی سیاسی جماعت بھی مکتی باہنی کا حصہ نہیں بنے گی، اور ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. ہاں، شرط ایک ہے کہ ہم نور جہاں اور جیا خان والا ٹائل چھوڑ دیں، نہ ہم وہ اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ہمیں بہت آگے تک مار دی ہے. اب ہمیں دین اسلام پہ تو عمل کرنا ہی پڑے گا. تو دین اسلام ہمارے کشتی کو بچائے گا، اور ہماری دنیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہے گی، اور ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے. اور پاکستان کا کراچی ایئرپورٹ سیمی فائنل نہیں ہے، وہ معمول کے مطابق ایئرپورٹ ہے، اور پاکستان کے سارے ایئرپورٹ معمول کے مطابق ہیں. تو لہٰذا معاملہ بہت سنجیدہ ہے. مسلمان افسر ہے ہمارے، وہ خلاف ہوئے. عبد الواحد آری سر اسلامی نام ہے، عثمان کا نام لے لیں، علی کا نام لے لیں، محمد کا نام لے لیں، عبد القدیر کا نام لے لیں، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام تھے، مجھے یاد نہیں ہے. عبد الواحد آری سر ایک چودھری نام کا کوئی مسلمان نام تھا. یہ جو کہنا شیطانی جال جو پیچھے کام کرے مسلمان قوم کے خلاف کہ بھئی یہ اب مکتی بہانی کا حصہ بنے، حالانکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے بھارتی فضائی کے خلاف جنگ کی. ایم عالم بھی تو بنگلہ دیش کا شہری تھا، مشرقی بنگال کا شہری تھا. تو لہٰذا وہ ہمارے بیچارے بھائی جدا ہم سے ہو گئے، لیکن وہ ظلم ان پر ابھی تک بھی باقی ہے، اور ہم بھی اسی ظلم کا شکار ہیں. تو لہٰذا کوئی سنی بھائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، سب ہی یہ اس لال آگ 10 نمبر آگ کے نشانے پر ہیں. اور ہمیں بجائے آپس میں دست گرا باں ہونے کے، باہم گتھم گتھا ہونے کے، بڑے سنجیدہ ہو کر جو ہے اپنے جو مشترکہ شیطانی طغیانی ہے اس کو دفع کرنا چاہیے، اور اپنے معاملات فار دا ٹائم بینگ مل جل کر پشے پش ڈال دینے چاہیے. ہمارے کوئی مسائل ہے بھی نہیں، ہمیں بھی اسی شیطان نے الجھایا ہوا ہے، اور ہماری معاشیات بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہم سیاسی عدم استحکام پیدا نہ کریں. ہمارے بیچارے فوجی شہید ہوئے، یہ جو ہے ایک ہیلی کاپٹر 8ویں مہینے میں 6 بندے شہید ہوئے، 9ویں مہینے میں 6 بندے شہید ہوئے. وہ بلوچ لبریشن آرمی کا دشمن نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، عراق کی بنائی ہوئی ہے اس کی، وہ اصل ہماری پاک فوج مسلمان فوج کا دشمن ہے. اس کو وہ مکتی بہانی کا حصہ بولتا ہے، جیسے مسلمان فوج بنگلہ دیش کی فوج کو مکتی بہانی کا حصہ بولتا ہے. تو 10 نمبر پہ کوئٹہ سارا جام تھا اور دھرنے چل رہے تھے، اور شیطان وہاں پہ انڈیا گانا جی تو سپیرا اور میں ناگن، میں تیری دشمن میں تیری دشمن، وہ ڈانس کر رہے. تو یہ جو ہے نا اصل میں مکتی بہانی ہر مسلمان فقہ کو بنانے پر تلا ہوا ہے، اور یہ ہمارا پرابلم یہاں پر ہے. اور یہ لوگ جو بھارت مبصر بنتا ہے OIC کی تنظیم میں جا کر، یہ بھی یہی ہے کہ عبد الواحد آری سر جو مکتی بہانی کا حصہ بنا، یہ سارے مسلمان OIC کے مکتی بہانی کا حصہ بنا رہے ہیں.
بہت بڑی تباہی ہے۔ دبئی بھی نشانے پر ہے، مصر بھی، سعودی عرب کی مسلمان عوام بھی، عراق کی عوام بھی۔ تو ہم لوگوں کو بڑے ہوش سے کام لینا چاہیے، آپس میں لڑنے کا یہ ٹائم نہیں ہے۔ دین اسلام کے الہامی دین کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہمیں جو ورلڈ وائڈ جو پورا عرض پر ایک شیطان ہے جو ہر کافر ملک کو مسلمان کے خلاف استعمال کرتا ہے، یا کافر بندے کو مسلمان کے خلاف استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی بولتا ہے کہ ان کا انگوٹھا مسلمان نہیں ہے، اور پھر وہ شہادت کی انگلی کو بھی بولتا ہے کہ یہ ڈاگ ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ 4 نمبر اور 5 نمبر ہم جب مسلمان اپنے سلوک کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے یار تو آیا تو سر رکھتے تھے تو پنچایت دا یا پرے دا میں بڑا احترام ہے، پنتاڑا اتھے ہی رہے گا، یعنی پنتاڑا اتھے ہی رہے گا، ان کی 5 نمبر بھی مسلمان کافر ہے تو نعوذ باللہ شیطان ہے، اور 4 نمبر بھی 45 نمبر جو ہے، یہ 45 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ پنتاڑا اتھے ہی رہے گا، یعنی کہ کافر کی ٹانگ بیچ میں رہے گی 45 کے تحت، مسلمان کو کبھی اکٹھے ہونے نہیں دے گی وہ، اور آپس میں لڑوا کے مار دے گی، نیازی بنا کے آپس میں لڑو گی تم لوگ، ہمیں بھول جاؤ۔ تو یہ کہ پنتاڑا اتھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ہم سارے کے سارے مکمل طور پر ہمارا جسم مسلمان ہے، اور ہمیں حقیقی طور پر اپنے مسائل ختم کرنے ہوں گے، آپس کی جو مصنوعی جنگیں ختم کرنی ہوں گی، اور مشترکہ طور پر جو پوری زمین پر شیطانی طغیانی آئی ہوئی ہے اس سے مل کر ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، اور دین سے مدد لیتے ہوئے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے ہوں گے، اور مکتی بانی کا حصہ ہندوستان کے مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کو بھی مکتی بانی کا حصہ ہم نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس وقت ممکن ہے جب ہم خود سچے مسلمان بن کے شیطان کے طوفان کو دور کریں گے۔ الہی آمین۔